بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم دنیا کی زندگی جیتے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری اپنی منزل آخرت ہے۔ آخرت کی کامیابی ایک مومن کا سب سے اہم مقصد اور گول ہونا چاہیے۔ اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے آخرت میں ہمیں کامیابی کیسے مل سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہی ایک مومن کی ہر ہمیشہ کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ جنت میں داخل ہو جانا یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہماری اپنی ساری کوششیں، ہم جو کچھ بھی طاعات کے کام کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہا جن ہر کام میں ہم مانتے ہیں، کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت سے اگر بچنا بھی چاہتے ہیں تو صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں تھما دے۔ ایک عام انسان جنت مل جائے یہ جو کیا ہے تمنا کر سکتا ہے، لیکن وہ بندے کہ جن کی ہمتیں بڑی بلند ہوتی ہیں، عالی الہمہ جن کو کہا جاتا ہے، تو ایسے بندے جنت میں بھی اعلیٰ مقام چاہتے ہیں۔ اور اس جنت کا کیا کہنا کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا قرب جس میں حاصل ہو جائے تو یہ تو یقیناً بہت بڑا اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ ان اعمال کی اگر ہم پابندی کریں گے، ان کو اگر بجا لائیں گے تو یہ اعلیٰ مقام بھی جنت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تو اس میں اللہ رب العالمین یہی ہم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام خاص ہوا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کون ہیں وہ لوگ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کیٹیگری بتائے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کامیاب ہونے والے بندے آخرت میں کہ انبیاء اور صالحین، شہداء، صدیقین جیسے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا وہاں جنت میں بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ کس زمانے کے کون بندے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے ہوں تو وہ کن کن انبیاء کے ساتھ رہے، کچھ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری عام اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون اور ایک قاعدہ بتا دیا کہ دنیا کی زندگی میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار دیں گے تو ان کا ٹھکانہ جنت میں ایسے بلند درجات میں ہوگا کہ جہاں ان کو ہمیشہ انبیاء کی رفاقت نصیب ہوگی، انبیاء کا ساتھ، شہداء کا ساتھ، صدیقین اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یہ بہت اعلیٰ مقام ہوگا جنت کا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک شرط رکھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور یہ چیز بار بار بتائی جا چکی ہے کہ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہا ماننا، obeying the order،
جو آرڈر ہم کو دیا گیا اسے مان کر چلنا، چاہے وہ کرنے کے تعلق سے ہو یا کسی کام سے رکنے کے تعلق سے ہمیں کہا گیا ہو تو اس کو بجا لانا، یہ اطاعت کہلاتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، کیا کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کن کاموں سے باتوں سے مجھے روکا ہے، جب تک اس کی جانکاری مجھے نہیں ہوگی میں صحیح معنوں میں اطاعت نہیں کر سکتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ آپ اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت صحیح معنوں میں کرنا ہو تو آپ کو دین کی جانکاری حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے، تو تب آپ صحیح معنوں میں مطیع اور فرمانبردار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کے لیے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس امت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہو یا اور سابقہ امتوں میں سے کوئی بھی ہو، سب کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں اگر وہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزاریں گے تو ان کے لیے جنت میں اتنے بلند مقامات حاصل ہوں گے کہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ جو بلند ہمت والے ہوتے ہیں ان کی اپنی ہمت ان سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہ جئیں بلکہ ہمارا اپنا مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ربیعہ بن مالک الاسلمی، قبیلہ اسلم کے یہ ایک فرد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے چلے آئے تھے، اور یہ بالکل جو ہے کہ فقیر اور مسکین اصحاب صفہ میں سے ایک تھے۔ اصحاب صفہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وقت میں مسجد نبوی کے پیچھے حصے میں ایک جو ہے کہ چبوترا بنا دیا گیا تھا کہ جس میں وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آ جاتے ہیں جن کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، کچھ نہیں، تو وہ سب صحابہ وہاں پر ایسے ہی جو ہے کہ قیام کرتے تھے، ادھر سے ادھر سے کچھ کھانے پینے کے لیے آ گیا تو اس پر ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ صحابی ربیعہ بن مالک الاسلمی یہ بھی ایسے ہی فقراء صحابہ میں سے ہیں، اور ان کا اپنا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمہ وقت لگا رہتے، خاص کر رات کے وقت میں جب آپ اپنے گھر اپنے کمروں میں آرام کے لیے چلے جاتے تو اس وقت بھی دروازے پر آپ بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے آئیں گے تو میں آپ کی ضرورت پوری کروں۔ وضو کے لیے پانی لے کر آنا یا کوئی اور کام جو کوئی بھی ہوتا، ہر طرح کی خدمت کے لیے وہ ہمیشہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اور اللہ کے نبی ہمارے ایسے نبی جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے تو آپ کے بس میں ہے کہ اس کا بدلہ آپ دے سکتے ہیں تو دو، اور اگر آپ کے پاس بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ نے بتایا کہ اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ آپ کو لگے کہ آپ نے اس کا بدلہ، اس کے احسان کا اور اس کے اچھائی کا بدلہ آپ نے اس کو دے دیا۔ تو یہ نبی جنہوں نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، تو اس صحابی کی خدمات پر آپ نے بھی چاہا کہ ان کو کچھ بدلہ دیا جائے، تو آپ نے ایک رات ان سے پوچھ لیا کہ ربیعہ آپ کو کچھ مانگنا ہو تو مانگو، میں دیتا ہوں۔ سل آپ نے پوچھا، یہ عربی زبان کا جو کیا ہے، یہ آرڈر دینے کا یہ صیغہ ہوتا ہے، یعنی کہ پوچھو۔ صحابی آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ ایسا انسان جو کہ مسکین ہو، جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، ایسے آدمی سے اگر کوئی بڑا امیر کبیر اگر کہہ دے بھائی آپ کو کچھ چاہیے تو بولو میں آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں، تو فوراً کیا کہے گا؟ میرے لیے ایک ٹھکانہ آپ بس میسر کر دیجئے اور کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، بس یہ میری اپنی حاجت ہے، یہی کہے گا۔ لیکن یہ دنیا کے لیے جینے والے نفوس نہیں تھے،
یہ تو آخرت ان کے اپنے جو کیا ہے سامنے ہمیشہ ہوا کرتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر ان کی زبان سے جو جواب نکلتا ہے وہ یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں، بس یہ چاہیے. اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں ربیعہ یا اس کے علاوہ اور کچھ مانگو. ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بس مجھے یہی چاہیے اور کوئی چیز نہیں چاہیے مجھ کو. تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر تمہارا اپنا مقصد یہی ہے کہ میری رفاقت تم کو جنت میں چاہیے، میرا ساتھ تم کو اگر جنت میں چاہیے، تو تم کو یہ کرنا ہوگا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو. سجدہ کا مطلب صرف سجدہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، سارے شارحین حدیث، سارے علماء اس کی تفسیر میں یہی بتاتے ہیں کہ فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے جتنے نوافل پڑھ سکتا ہو بندہ پڑھا کرے. تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ہدایت دی اور بتایا کہ بس تم کو یہ کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ پر میرے لیے یہ مدد کر دو کہ تم کثرت سے سجدے کیا کرو. کتنی نفل نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر فرائض پابندی کے ساتھ ادا کر دے بہت بڑی بات، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جو کام کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا حق ہم نے ادا کر دیا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا کتنا اہتمام کرتے تھے. جی فرائض کے علاوہ ہر فرض نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں، قیام اللیل، اور اسی طرح سے چاشت کی نماز. اور جب بھی آپ کو یاد آ گیا بھائی کبھی بھی نفل نماز پڑھنے کے لیے جو ممنوعہ اوقات ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، یہ 2 اوقات منع کے اوقات ہیں کہ جس میں کوئی نفل آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے. ان کے علاوہ کبھی بھی آدمی کوئی بھی اس کا ارادہ جیسے ہی کبھی بھی نفل پڑھ سکتا ہے. مگر ہم لوگوں کا حال کیا حال ہے؟ تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو کہ آخرت کے لیے جینا چاہ رہے ہیں، تو ان کا اپنا مقاصد، ان کی اپنی یعنی کہ خواہش یہی کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں. ایک اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی ذات میرے نزدیک میرے اپنے آپ سے، میرے اپنے بال بچوں سے، میری اپنی ساری چیزوں سے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور آپ کی محبت کا یہ عالم کہ جب بھی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو فوراً گھر سے نکلتا ہوں اور آپ کا رخ انور دیکھ لیتا ہوں اور مجھے اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں اس وقت کی جب آپ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اور اگر اللہ نے مجھے بھی جنت دیا تو میری جنت تو بہت ہی نیچے ہوگی، تو آپ کو کہیں مجھے دیکھنے سے محروم نہ کر دیا جائے. یہ سوچتا ہوں تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے کہ دنیا میں آپ کو دیکھنے کا موقع تو بار بار مل رہا ہے، مگر آخرت میں آپ کی جنت اور میری جنت کے درمیان پتہ نہیں کتنا جو نا درجات کا فرق ہوگا کہ آپ کو دیکھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. تو تب وہ آیت جو سورہ نساء کی ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے، اللہ کے اس وقت صحابی بتاتے ہیں کہ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری تک کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار لیں گے تو ان کا اپنا ٹھکانہ ایسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. تو ایک اور صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں قیامت کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے پاس جی صرف اللہ تعالیٰ ہی قیامت کب قائم ہوگی یہ جانتا ہے. اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا.
ایک مرتبہ حضرت جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسان کی شکل میں آ کر کئی سوالات کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی وہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ جبریل ہیں، تو اس لیے آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے کا اور پوچھے جانے والے کا دونوں کا علم برابر ہے، اس کے سلسلے میں کچھ نہیں جانتے، نہ پوچھنے والا جانتا اور نہ جس سے پوچھا جا رہا اس کو کوئی زیادہ علم ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جناب اس کا علم اپنے پاس خاص اٹھا رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ صحابی سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں بھائی آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کری، ماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا تیاری ہے تمہاری؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میری کوئی بڑی تیاری نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ میرے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، میرا اپنا دل بالکل بھرا ہوا لبریز ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جواب دیتے ہیں کہ المرء مع من احب، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں بتاتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد آپ کی اس حدیث کو سن کر جتنی خوشی ہوئی اور کسی سے جو نا اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے، عمر سے، سب سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کے یہ بتانے پر کہ المرء مع من احب، تو مجھے یہ اطمینان ہوا کہ میں بھی اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر وغیرہ کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ کہ میرا عمل ان کے عمل کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ ان سب کی محبت میرے اپنے دل میں بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن صرف محبت دعویٰ، زبانی دعویٰ تو نہیں ہوتا ہے جی، محبت کے لیے دلیل چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اے نبی ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کی محبت ہم کو ہے، اللہ سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، تو اس دعوے کو دلیل کے ذریعے ثابت کرو، فاتبعونی، ہاں میں جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں ان باتوں میں پیروی کرو، اتباع کرو، یہ سب سے اہم ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی بات ہمیں بتائی گئی کہ جب بندہ ایک مومن، اس کے اپنے دل میں ہم کو بتا ہی دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت کسی مومن کے دل میں تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو بندہ جب اللہ سے، رسول سے اور ہمارے اپنے اسلاف صحابہ کرام ان سب سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کے دعوے میں سچا ہو اور اپنے عمل کے ذریعے اس کو اگر پورا بھی کر کے دکھاتا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ نفوس کے ساتھ کل ہمیں قیامت کے دن ہماری اپنی جنت ان کے قریب جو نہ کر سکتا ہے۔ اور جو اعمال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مطلب یعنی کہ آپ کے قریب سے قریب ہونا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کسی کو اللہ کے نبی کی جنت ہی میں جگہ دے دی جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ کا مقام سب سے اعلیٰ۔ اذان کے بعد جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس وقت آپ لوگ ویسا ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں ہمیں بتایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا جواب دینا ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھو مجھ پر، اور پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، مجھ سے وسیلہ مانگو نہیں بلکہ وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جو بنا رکھا ہے، تو یہ جو کیا ہے، ہم اس دعا کے اندر اذان کے بعد کی جو ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں آتی محمدن الوسیلہ، جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ وسیلہ عطا فرما، یعنی کہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام۔
آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کے صرف ایک بندے کو ملے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی رہوں گا، بلکہ آپ نے بتایا تو آپ کی جنت میں تو کوئی نہیں رہے گا، انبیاء کی جنت میں بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے قریب سے قریب تر رہنے کا وہاں جو کیا ہے موقع فراہم کرے گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے بارے میں بھی بتایا کہ کل قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مجھ سے محبوب یا میرے نزدیک محبوب اور مجھ سے کل قیامت کے دن جو سب سے قریب ہوں گے تو وہ لوگ کہ جن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ حسن اخلاق کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کا یہ بتا دینا کہ کل قیامت کے دن آپ کے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے ایک آدمی کے اندر حسن اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بات بتائی کہ یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن میں اور وہ دونوں ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کے اشارے سے بتایا، بلکہ بتاتے ہیں صحابی کہ انا وکافل الیتیم کہاتینی، یہ دو انگلیاں جیسی ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ بھی بہت کم، یا تو اس فاصلے کو کہتے ہیں یا پھر ان دونوں انگلیوں کے درمیان جو اونچ نیچ ہے بہت ہی قریب بالکل۔ تو آپ نے بتایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں کل قیامت کے دن اس طرح سے ہوں گے، یعنی کہ بہت ہی قریب بالکل۔ تو یتیموں کی کفالت یہ بھی جو ہے کیا ہے بہت ایسا عمل کہ آج واقعی کتنے ایسے بندے جن کو اللہ رب العالمین نے بے تحاشا مال و دولت سے نوازا ہے اور اپنی دنیا اور بڑھانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن کتنے یتیم بچے بچیاں جو بالکل جو ہے کیا ہے اپنے باپ سے محروم ہو کر دانے دانے کو ترستے ہوئے اور کیسی جو ہے کیا ہے قسم پرسی کی زندگی ان کی گزرتی رہتی ہے، مگر ان کے ہاتھوں پر کوئی جو ہے کیا ہے سہارا دینے والا یا ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی یتیمی کو دور کرنے والا بہت کم جو ہے آج نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کی اتنی بڑی بشارت نہ آپ نے سنائی ہے کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہوا کرے گا۔ اور ایک اور عمل جو آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جس سے حاصل ہوگی کل قیامت کے دن جنتوں میں، تو آپ نے بتایا کہ جو بندہ اپنی دو بیٹیاں یا بہن جن کی پرورش کیا خوب اچھی طرح سے اور ان کو اچھا جو نا ادب سکھایا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی اور پھر ان کی شادی وغیرہ بھی کر کے دے دیا، تو ایسا بندہ بھی بالکل آپ نے بتایا کہ جیسے یتیموں کی کفالت کرنے والا جیسے ہوگا ویسے ہی وہ بھی رہے گا۔ تو بیٹیاں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہوتی ہیں، انہیں بوجھ نہ سمجھا جائے، لیکن آج بھی معاشرے میں ایسے ہیں کہ جن کو اتنی بھی عقل نہیں ہوتی ہے، خاص کر کئی جو نا سسرال میں ایسے جو نا کہ ساس ہوں ننندے ہوں، باوجود اس کے کہ وہ عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عورت بنایا، مگر پھر بھی ان کے گھر اگر ان کی بہو بیٹی جن دی تو بس یہ جو نا کیا ہے منہ ایسا سکیڑتے ہیں جیسے جاہلیت کا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بھی اگر ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی تو وہ جو نا اپنے گھر بھی آنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس کو زندہ درگور کر دینے، زندہ گاڑ دینے کی حد تک جو نا کیا ہے ان لوگوں کا اپنا جو نا یہ معاملہ تھا۔ تو اس طرح کی جہالت آج بھی بہت سارے گھرانوں میں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں بیٹا یا بیٹی ہونے کا کمال نہ لڑکی کا ہے نہ لڑکے کا ہے، کچھ نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، اور جسے چاہے دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، باج بھی بنا دے۔ آدمی چاہے کتنی جو نا کیا ہے علاج معالجہ کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کر رہا ہے، اس امید پر کہ شاید کوئی کمزوری ہو تو وہ کمزوری دور ہو جائے گی اور میرے بھی جو ہے کہ اولاد ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہے، ہر طرح سے ساری رپورٹیں لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی سب کچھ صحیح ہے، پھر بھی اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بانجھ بھی بنا دیتا ہے۔
تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین وغیرہ کے درجات تک پہنچ کر ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان اعمال کی ہم سب کو جو ہے کیا ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اگر ہم نے اپنی زندگی گزار لی تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں کبھی بالکل جو ہے کہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے، وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حق میں اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی اور کامیابی کے ساتھ صدیقین، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کی رفاقت بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب کرے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔